محمد صلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چینل پر تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ہم اکثر مذاق میں ایک دوسرے کو ہماری جو گفتگو کی ابتدا ہوتی ہے وہ اکثر گالیوں سے ہوتی ہے، تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا، چاہے آپ لاڑ سے دیں یا پیار سے دیں یا غصے سے دیں، یہ آپ کو فاسق بنا دیتا ہے، اور فاسق کا مطلب ہوتا ہے مسلسل گناہ کرنے والا۔ مسلسل گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا، ہماری یہ عام عادت ہے، ہم ایک دوسرے کو مخاطبی گالیوں سے کرتے ہیں، کبھی لاڑ سے کبھی پیار سے، تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے مسلمان کو، اور مسلمان سے لڑنا، لڑائی کرنا یہ کفر ہے، کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے۔ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے سے تمام عمر ترک تعلق کر دیتے ہیں، یعنی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اکثر گالیوں سے، پھر لڑائی سے، اور آخر میں تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ترک تعلق رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ اور تم سے بہتر وہ ہوگا جو اسلام کرنے میں پہل کرے گا، یعنی اگر 2 مسلمان ناراض ہو گئے ہیں تو ان میں سے اچھا اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو خود بلائے، اس سے بات چیت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ دے کے یہ سمجھتا ہے کہ رقم کم ہو جائے گی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ صدقہ دینے سے رقم کم نہیں ہوتی، اور دوسرے کو مخاطب کرنے سے، دوسرے سے پہل بات کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ اور ہمارے لیے کیا نصیحت اور وعید ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان کو، کسی کو بھی، چھوٹے یا بڑے کو، کمزور یا امیر کو گالی مت دیں، اور کسی سے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، برداشت کرنا سیکھیں، کسی سے برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا زیادہ افضل ہے، یا حج کرنے والا زیادہ افضل ہے، یا صدقہ کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے۔ زبان سے کیا مطلب ہے؟ گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، دوسروں کے عیب نکالنا بغیر کسی وجہ کے۔ اور ہاتھ سے کیا مطلب ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں سے لڑنا، دوسروں کو تنگ کرنا، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں آ سکتی ہیں، ہمارے بہت سارے اختلافات جو معمولی باتوں سے شروع ہوتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حدیث پاک پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔